السلام علیکم خواتین و حضرات. میٹنگز، ملاقاتیں. میٹنگز جو ہیں وہ ہم روزمرہ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، مگر دفاتر میں خاص طور پہ میٹنگز کا کوئی مقصد ہوتا ہے. عمومی زندگی میں ہم اس پہ زیادہ غور و خوض نہیں کرتے کہ ہم جو ملاقات کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. کئی ملاقاتیں دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس میں کیجول ایک دوسرے کو دیکھنا، ریلیکس کرنا، کچھ مل کر انجوائے کرنا یا تبادلہ خیالات کرنا، یہ سب میٹنگز کا حصہ ہوتا ہے. میٹنگز میں فیملی کے ساتھ اتوار کا انتظار کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ، یعنی ایک فیملی سیٹنگ میں میٹنگ. اور میٹنگ جو ہے وہ کس جگہ پہ ہو رہی ہے، اس کا ہمارے موڈ کے اوپر اثر پڑتا ہے. میٹنگ کس مقصد سے ہو رہی ہے، اس کا ہمارے موڈ پہ اثر پڑتا ہے. میٹنگ کے نتائج ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کا بھی اثر پڑتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میٹنگ سے پہلے ہم نے میٹنگ کا ایجنڈا ڈیفائن کیا ہوا ہے، مقصد وجہ ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہے، تو میٹنگ با مقصد ہوگی. ورنہ جو ہے وہ گوئنگ تھرو دا موشنز ہے، یعنی کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے. اور کئی دفعہ تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ اگر میٹنگ کا پرپس ڈیفائنڈ ہے مگر میٹنگ کو ہم صحیح طریقے سے لے کر نہیں چلے، تو کچھ فائدہ نکلنے کے بجائے میٹنگ سے الٹا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. یعنی کہ میٹنگ سے پہلے جو معاملات تھے مابین پارٹیز کے، وہ بجائے بہتر ہونے کے خراب بھی ہو سکتے ہیں. اور لوگ اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں کہ میٹنگ کا آؤٹ کم کیا ہوگا. تو میٹنگ میں ایجنڈا بہت اہم ہو گیا، میٹنگ کی جگہ بہت اہم ہو گئی، میٹنگ کی وجہ بہت اہم ہوگی، اور میٹنگ کے نتائج کیا نکلیں گے یہ بھی بہت اہم ہو گیا. اچھا، اب یہ میٹنگ ہو کن لوگوں کے درمیان رہی ہے؟ یہ کیجول میٹنگ ہے، یہ سیلز میٹنگ ہے، یہ کوئی ڈاکٹر اور مریض کی میٹنگ ہے، یہ کوئی وکیل اور اس کے کلائنٹ کی میٹنگ ہے. یعنی کہ میٹنگ کے اندر جو شرکاء ہیں وہ کون ہیں اور ان کے مطمع نظر کیا ہیں. یعنی جب وہ میٹنگ میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کے ذہن میں کیا خیالات تھے، جو مقصد جس ایجنڈا پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے متعلق سوچ رہے تھے، یا میٹنگ تو ہو رہی تھی مگر وہ سب اپنی اپنی دنیا میں، اپنے اپنے ذہنوں میں، اپنے اپنے خیالات میں مگن تھے، اور صرف ویسے مٹھی ہلا رہے تھے، ویسے ایک دوسرے کو آنکھوں سے کیوز دے رہے تھے کہ میں بات سن رہا ہوں، مگر آنکھیں کھول کر بھی وہ اپنی دنیا میں گم تھے. یا پھر کئی میٹنگز تو ایسی ہوتی ہیں جن میں باقاعدہ سونے کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے. ادھر میٹنگ شروع ہوئی، ادھر جو ہے نیند کی دیوی مہربان ہونی شروع ہوئی. جیسے جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں اور آپ فیز آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ زون آؤٹ ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں مگر آپ جو ہے وہ کچھ نہیں سن پا رہے، اور میٹنگ جو ہے وہ کھلی آنکھوں سے یا بند آنکھوں پہ. آپ نے حتیٰ کہ ہائیسٹ آرڈر لیول کی میٹنگز دیکھی ہوں گی، جیسے کہ قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں میٹھی نیند لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ادھر ایک سپیکر جو گفتگو کر رہا ہے، لوگ گفتگو کر رہے ہیں، وہ نیند کے اندر مگن ہوتے ہیں. تو اس طرح کی میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں. کچھ میٹنگز ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ جبری میٹنگز ہو رہی ہیں، کسی نے آپ کو وہاں پہ پکڑ کے بٹھا دیا. کچھ میٹنگز ایسی ہوتی ہیں جس میں شرکاء ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، 2 3 4 5 جتنے بھی شرکاء ہیں، تو کوئی ایک ہی میٹنگ کو سیبوٹاج کر دیتا ہے. یعنی ایک ہی شخص میٹنگ کو لیڈ کر رہا ہے اور وہ اپنی ہی باتیں کیے جا رہا ہے، باقی سب سن رہے ہیں، اور میٹنگ میں پارٹیسپیشن جو ہے وہ صرف سننے کے حد تک ہے. حالانکہ کانورسیشن یا گفتگو، اس میں واقعی سننا زیادہ اہم ہے مگر بولنا بھی بہت اہم ہے. کیونکہ اگر ہم ایک لمبی دیر تک کلاس رومز میں آپ دیکھ لیں یا بورڈ میٹنگز میں آپ دیکھ لیں، اگر ہم ایک لمبی مدت تک صرف سنتے ہی رہیں
تو آہستہ آہستہ ہماری برین ویوز ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہم جیسے نیند میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹریکشن، کوئی سوال پوچھنا، کوئی بات کرنا، کوئی اپنا کوئی اس کے اوپر اپنی طرف سے کوئی فیڈ بیک دینا. اور فیڈ بیک کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا میٹنگز میں، آپ کی فیڈ بیک کیا ہے، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں. مگر فیڈ بیک ہوتی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، اور ساتھ میں فیڈ فارورڈ بھی دینی چاہیے. اور فیڈ فارورڈ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم نے ساری بات چیت کی ہے اس میں ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اس سے نتائج کیا اخذ کیے گئے ہیں اور اس کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میٹنگ کا ایجنڈا، میٹنگ کی جگہ، میٹنگ کے شرکاء اور میٹنگ چیئر کون کر رہا ہے، میٹنگ کا ماڈریٹر کون ہے، میٹنگ کو لے کر کے کون چل رہا ہے، اور میٹنگ میں جو مختلف لوگ ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں. اگر میٹنگ جہاں سے جو چیئرمین ہے میٹنگ کا، جتنے لوگ اس سے دور بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حفظ مراتب میں، ہائرارکی میں وہ کم تر ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہائر پوزیشن والے لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو کم ہائرارکی میں لوگ ہیں ان کی بات کون سنے گا. اور روز مرہ کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے ویو فرام دا ٹاپ، ایک ہوتا ہے باٹمز اپ، یعنی کہ نیچے سے کیا ویو ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ موقع ہی نہیں دیں گے کہ جو نچلی سطح پہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو کاگز آف دا ویل ہیں، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مشینری چلتی ہے تو اس میں ایسے دندے ہوتے ہیں، دندے پھنستے ہیں تو وہ ویل گھومتا ہے، اگر دندے پھنسے نہ تو ویل گھومتا نہیں ہے. تو ان کا بولنا بہت ضروری ہے، ان کو شامل بہت کرنا ضروری ہے. اگر کوئی اپنی رائے پہلے دے دے گا ہائر پوزیشن والا تو وہ تو بول ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ اس سے ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے، وہ اس کو رد نہیں کریں گے، وہ اس کے الگ سا ویو کوئی نہیں دیں گے. ان کا ویو جاننا میٹنگز میں بہت ضروری ہے. ورنہ میٹنگ کا مقصد کیا ہے؟ آپ پھر ایک میمو جو ہے وہ بنا کے بھیج دیں، ایک سرکولر بھیج دیں کہ بھئی یہ خیالات ہیں. تو میٹنگز کا مسئلہ، مقصد جو ہے وہ ہے فیڈ بیک اینڈ فیڈ فارورڈ دینا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بھی میٹنگ میں ہم 6 جو پوائنٹس ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، یعنی ہو، میٹنگ میں ہے کون، ہو، وین، میٹنگ ہے کب. کئی میٹنگ جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ لمبی طوالت کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس میں غیر ضروری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جو اصل ماخذ ہوتا ہے میٹنگ کا وہ جو ہے غائب ہو جاتا ہے. سو میٹنگ سیبوٹاج ہونا، ڈیریل ہونا، میٹنگ کا مقصد حل نہ ہونا، میٹنگز پہ میٹنگز کیے جا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، سب نے منہ پہ ماسک لگائے ہوئے ہیں. آج کل کرونا کی وجہ سے اس میں لوگوں کے جو ایکسپریشنز ہیں وہی نہیں پتہ چل رہے کہ وہ فیل کیا کر رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج کیا ہے. یہ سب چیزیں بھی بہت اہم ہیں. سو میٹنگ میں ہے کون، میٹنگ چیئر کون کر رہا ہے، میٹنگ کہاں ہو رہی ہے، میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے، اس سے حاصل کیا کرنا ہے. یہ سب چیزوں کو ہم لے کر کے چلیں گے. میٹنگ کے منٹس، پوائنٹس نوٹ کرنا کہ میٹنگ میں آنے سے پہلے ہمارا یہ ایجنڈا تھا، یہ پوائنٹس تھے، ان کی یہ پرائیورٹی تھی، اور میٹنگ سے نکلتے ہوئے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ منٹس آف دا میٹنگ کیا ہے، اور منٹ پہ پھر میٹنگ کی فیڈ بیک کیا ہے. اگر ہم ویئر، وین، وائی، ہو، ہاؤ، ان سب چیزوں کو کہاں، کس لیے، کب، کس طرح، کون، یہ پوری سٹوری، پوری کوئی بھی کہانی اگر مکمل کرنی ہو تو اس سے یہ جو سوال ہیں، کچھ ورڈز ہیں، کی ورڈز ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا، یہ ساری ہم نے جناب میٹنگ کے متعلق بات کی. ابھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے، جیسے ولنگ ویز میں جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں جس میں کہ ہم چینج زندگی میں لانا چاہتے ہیں، ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اگر زندگی میں کسی کے پسماندگی ہے، کسی کے خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اگر انفرادی سطح پر کوئی پرابلم ہے یا فیملی کی سطح پر پوری خاندان جو ہے، پورا ایک گھر جو ہے، گھرانہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، تو ان کی زندگی میں کیسے فرق لے کے آیا جائے. اور کئی کولیگز کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں. سو یہ جو میٹنگز کے سیٹ اپس ہیں وہ مختلف سیٹ اپس ہیں. 1 to 1 میٹنگ میں جب ہم کسی پیشنٹ یا کلائنٹ سے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں
اس کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں، سائنز اینڈ سمپٹمز ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ مین اس کے ایشوز ہوتے ہیں، کچھ سائیڈ ایشوز ہوتے ہیں، کچھ پس پردہ ایشوز ہوتے ہیں، کچھ سامنے کے ایشوز ہوتے ہیں. سو ان چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو میٹنگ کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. میٹنگ میں کئی دفعہ پوری فیملی موجود ہوتی ہے اور فیملی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، پیشنٹ موجود نہیں ہوتا. یہ فیملی میٹنگ ہے، وہ اسپاؤز ہو سکتا ہے، وہ بچے ہو سکتے ہیں، وہ ماں باپ ہو سکتے ہیں، وہ جس شخص کو مسئلہ ہے. کیونکہ ہمارے سیٹ اپ میں ولنگ ویز میں جو ہم کام کرتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی کو ذہنی امراض ہوتے ہیں. ذہنی امراض میں کئی دفعہ سینٹی پوری طرح سے انٹیکٹ نہیں ہوتی، سمجھ بوجھ جو ہے متاثر ہوئی ہوتی ہے، موڈ مزاج اتنا اوپر نیچے ہوتا ہے. بائی پولر ڈیزیز ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، مینیا ہو سکتا ہے، ہائپومینیا ہو سکتا ہے. اس میں جب بھی موڈ مزاج کے مسئلے ہوتے ہیں تو پوری طرح سے انسان دوسرے کی بات سمجھتا نہیں، اپنی سمجھا نہیں پاتا. اس کے فکسڈ خیالات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے فکسڈ خیالات بھی ہو سکتے ہیں جیسے ڈیلوژنز ہوں. اس کے عقائد اتنے فکسڈ ہو سکتے ہیں کہ اس میں کوئی فلیکسیبلٹی، لچک ہی نہیں، وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، قاصر ہوتا ہے. اور کئی دفعہ تھاٹ ڈس آرڈر ہوتے ہیں جس میں کہ سوچ اور بیلیفز کا مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح کئی دفعہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، بیہیویورل ایشوز ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، سوال کرنا، موٹیویشنل کویسچنز کرنا، کسی کی تضحیک بھی نہ ہو، کسی کو برا بھی نہ لگے، کسی کو یہ بھی نہ لگے کہ میری بے عزتی کی جا رہی ہے، اور پھر بھی اس سے ساری چیزیں اچھی ریپور بلڈنگ کر کے اس سے وہ چیز نکال لینا. فیملی کو بھی بہت گریونس ہوتی ہیں، بہت شکایات ہوتی ہیں اپنے پیارے سے، اپنے لوڈ ون سے. ان کی زندگی میں کافی اس نے مشکلات پیدا کی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا تال میل پیدا کرنا کہ وہ کھل کے آپ کو بیان کر سکیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. فیملی کا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو لوڈ ون ہوتا ہے، اگر ہم اس کو انڈور لے آتے ہیں تو جو ہی وہ انڈور آتا ہے تو پہلے تو وہ تکلیف سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو وہ انڈور ہو جاتا ہے تو اب ان کی محبت جاگ پڑتی ہے، کیونکہ ایک گیپ، ایک اسپیس، ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. تو جس طرح سے اگر کہیں گرم ہوا ہو تو گرم ہوا اوپر چلی جاتی ہے تو ٹھنڈی ہوا ایک دم کھینچی چلی جاتی ہے، آندھیاں سے چلنے لگ جاتی ہیں، جھکڑ سے چل جاتے ہیں. اسی طرح جو ہی ان کا لوڈ ون انڈور میں آتا ہے، ٹریٹمنٹ میں آتا ہے، اور اس کو ظاہر ہے یا تو نشے کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ نشے نے اس کی زندگی برباد کی ہوتی ہے، یا اس کو ذہنی مسائل ہوتے ہیں، یا دونوں ہی ہوتے ہیں. تو فیملی کے ساتھ میٹنگ کرنا بھی بہت اہم ہے کہ کس طرح سے ان کو سمجھایا جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے. اور پھر مختلف جیسے جیسے ٹریٹمنٹ آگے بڑھتا ہے تو مائنڈ سیٹ چینج ہوتا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم جب کہیں پہ نوکری شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں نوکری مل جائے. اس وقت مائنڈ سیٹ جو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کام کریں گے. کچھ دن کے بعد جب ہمیں کام نہیں آتا شروع میں اور کام آنے لگتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اس کے بینیفٹس زیادہ ہونے چاہیے تھے، جتنا میں کام کر رہا ہوں اتنا فائدہ نہیں ہو رہا. سو اس طرح جو ہے پوزیشن وقت کے ساتھ میٹنگز کی، اگر ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی شخص کے ساتھ میٹنگز چل رہی ہیں تو وہ بھی بدلتی رہتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ عمومی طور پہ ون میٹنگ سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، تو ہمیں پے در پے میٹنگز کرنی پڑتی ہیں. سو اس میں بھی ہمیں چینجز لانے پڑتے ہیں. ایک اور چیز کو ہمیں بہت مد نظر رکھنا چاہیے کہ میٹنگز جب بھی کسی کے مابین ہوتی ہیں تو ایک خوشگوار فضا بھی قائم رہنی چاہیے، تعلق بھی قائم رہنا چاہیے، اور گفتگو جو ہے اس میں سخت پہلو بھی آ جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے. اس کو ہم اپنی سائیکالوجی کی زبان میں جو ملاقات ہوتی ہے، یعنی نفسیات کی فیلڈ میں کاؤنسلر اور کاؤنسلی کے درمیان جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ہم اس کو ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس کہتے ہیں. یعنی کہ جب ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں تو آہستہ آہستہ یا تو جو کاؤنسلی ہوتا ہے اس کی وابستگی ہو جاتی ہے کاؤنسلر کے ساتھ، یا وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، یعنی کھنچ جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے. اس کو ٹرانسفرنس کہتے ہیں. اور جو کاؤنسلر ہوتا ہے اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، تو اس کی طرف سے جو پھر ہٹ کے جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کی بجائے جو اور جذباتی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں ان کو کاؤنٹر ٹرانسفرنس کہتے ہیں. اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا، تو کئی میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ گروپ میٹنگز ہوتی ہیں جس میں کافی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، فیملی بھی موجود ہوتی ہے، اسٹیک ہولڈرز تینوں موجود ہوتے ہیں. یعنی جو دینے والے ہیں علاج، ریکوری کی طرف جو لے کے جانے والے ہیں، بحالی کی طرف جو لے کے جانے والے ہیں، وہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور پیشنٹ بھی موجود ہوتے ہیں، اور پیشنٹ کے گھر والے بھی موجود ہوتے ہیں. ان میٹنگز کا ایجنڈا اور ہوتا ہے.
سو خواتین و حضرات، یہ ایک اوور ویو تھا کہ میٹنگ کس سیٹ اپ میں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، میٹنگ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، مقصد اگر حل نہ ہو رہا ہو تو میٹنگ کو دوبارہ ہم ری ارینج کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے کی بات میٹنگ پہ۔ زیادہ اہم یہ ہے کہ میٹنگ سے پہلے بھی ہم کسی طرح سے ٹیلی فون پہ، وائس میسیجز پہ یا چھوٹے ویڈیو کال سے ہم یہ بتا سکیں کہ یہ جو میٹنگ ہونے والی ہے، یا کوئی میمو بھیج کے، ٹیکسٹ بھیج کے، یا کوئی ریٹن نوٹس بھیج کے، یا ای میل کے ذریعے ہم یہ بتا سکیں کہ اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے۔ آج کل خواتین و حضرات ایک اور میٹنگز بہت کامن ہو گئی، یہ تو تھیں جس میں ہم فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب جو ہے آج کل ریموٹ میٹنگز بہت ہو گئیں، یعنی کہ وہ آمنے سامنے تو نہیں ہوتے مابین جن کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، مگر وہ کہیں واٹس ایپ کے اوپر یا زوم کے ذریعے کہیں دور بیٹھے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں بھی کئی دفعہ میٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے ٹیلی فون پہ میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ٹیلی فونک میٹنگز جو ہیں اس میں باڈی لینگویج نظر نہیں آتی، صرف آواز سے پتہ چلتا ہے، لوگ پوری طرح پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں۔ جب ویڈیو کالز ہوتی ہیں، ویڈیو میٹنگز ہوتی ہیں، تو باقی جگہ پہ کیا چل رہا ہے یہ نہیں پتہ چلتا۔ سو ان کے بھی جو ریموٹ میٹنگز ویڈیو کالز پہ ہو رہی ہوتی ہیں، یا جو ایسی میٹنگز ہیں، ان کے بھی قواعد و ضوابط پہلے سے طے ہونے چاہیے، ورنہ وہ میٹنگز بھی اتنی فعال اور اچھی نہیں ہوتی، فائدہ مند نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ اسی طرح زوم میٹنگز میں تو ایک وقت میں 5 یا اس سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ درجنوں لوگ شامل ہو سکتے ہیں، تو کسی کے پوائنٹ آف ویو سن سکتے ہیں، کسی کا نہیں سن سکتے۔ پوڈ کاسٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ سو یہ جو ساری بات چیت میں نے کی، اس میں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ میٹنگ سے پہلے ایجنڈا سب تک، شرکاء تک پہنچاؤ کہ بھئی آج ہم ان کی پوائنٹس پہ، یہ جو خاص پوائنٹس ہیں ان پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے پریپیئرڈ ہو کے آنا ہے، اور میٹنگ کا ایک سٹرکچر ہونا چاہیے، ایک ڈھانچہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ بات کریں گے، اور سب کو یہ کیو اینڈ اے سیشن ہوگا، سوال جواب کا سیشن ہوگا، درمیان میں کتنی بات کوئی کر سکتا ہے، میٹنگ ڈیریل تو نہیں ہونی چاہیے، اور پھر جب یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہو تو اس کا کوئی کنکلوژن کہ آج کی میٹنگ میں یہ ہوا، کیو اینڈ اے سے ذرا پہلے یا کیو اینڈ اے کے بعد کہ میٹنگ میں کیا کیا ہوا، اور پھر اس کی کوئی جنریٹ ہونی چاہیے ای میل یا کوئی واٹس ایپ پہ اس میٹنگ کے بارے میں سب کے پاس پہنچنا چاہیے۔ ایک جو میٹنگ خاصہ ہے ولنگ ویز کا اور صداقت کلینک کا، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میٹنگز ہیں ٹچ اینڈ گو وزٹس یا ٹچ اینڈ گو میٹنگز۔ ٹچ اینڈ گو جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے میٹنگ کرنی ہے، جن بھی پارٹیز نے ملنا ہے، ٹچ کرنا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ یہ 3 سے 5 منٹ کی میٹنگز ہیں، یہ کوئی بہت لمبی میٹنگز نہیں ہیں۔ ان میٹنگز کا عمومی طور پہ شرکاء کون ہوتے ہیں؟ ان میٹنگز میں جو ہمارا پیشنٹ حال ہی میں ایڈمٹ ہوا ہے کرائسس انٹرونشن کے ذریعے، یعنی کہ اپنی مرضی کے بغیر وہ ایڈمٹ ہوا ہے، اور اس کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ یا تو وہ نشہ کرتا ہوا آیا ہے اور اس کو نشے کی طلب محسوس ہو رہی ہے، اب وہ جب یہاں پہ انڈور ہو گیا ہے، ہمارے پاس وہ علاج میں ہاسپٹل میں ہے، ریہیب میں ہے، علاج گاہ میں ہے، تو وہ انڈور میں ایک تو وہ پیشنٹ ہے۔ اب آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ اس کو نشے کے مسائل بھی ہیں، نشہ اس کو نہیں مل رہا، وڈرال سمٹمز ہیں، علامات پسپائی ہیں، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہ ہو، یعنی کہ اس کو موڈ ڈس آرڈر ہو یا اس کو تھاٹ ڈس آرڈر ہو۔ تو یہ ایسے میں ہم اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ بہت ہی اچھی میٹنگ کرے گا، مگر میٹنگ کرانا بھی ضروری ہے، کیونکہ عمومی طور پہ جو اس کو لے کر کے آتے ہیں، بہت کم مریض ہوتے ہیں جو خود چل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نشہ کر رہا ہوں، نشے سے میری زندگی جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گئی ہے، ان مینیجبل ہو گئی ہے، اب آپ مجھے ایڈمٹ کریں۔ اور ایسے بھی پیشنٹ جو خود چل کے آتے ہیں، وہ بھی کچھ ہی دن کے بعد جب ان کو نشے کی تھوڑ ہوتی ہے، نشے کی تروٹ ہوتی ہے، نشہ ان کو نہیں ملتا اور علامات پسپائی ہوتے ہیں، ان کو ایکیوٹ وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں، تو ان کا دل یہ کرنے لگتا ہے کہ اب میں جو انڈور
ٹریٹمنٹ جس کو میں نے آغاز خود کیا تھا اب اس کو میں ختم کروں اور واپس یہاں سے نکلوں اور میں چلا جاؤں۔ تو اکثر جو سینٹر آف اٹریکشن ہوتا ہے، وی آئی پی ہوتا ہے، جس کے اوپر اسپاٹ لائٹ ہوتی ہے، جو مریض ہوتا ہے، جو کلائنٹ ہوتا ہے، اس کو میٹنگ جو ٹچ اینڈ گو میٹنگ ہے اس میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی فیملی کو یا تو دھمکیاں دے کہ میں خود کو یہ کر لوں گا، میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں گا، اگر آپ مجھے یہاں سے لے کے نہ گئے تو میں جا کے ٹکا کے وہی نشہ دوبارہ سے کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یا وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی فیملی کو تھریٹ کرے، تو اگر وہ فیملی کو تھریٹ کرے تو اس کو کیٹو تھریٹ کہتے ہیں، اگر وہ خود کو کہے کہ میں نقصان پہنچاؤں گا تو ویٹو تھریٹ کہتے ہیں۔ تو کیٹو تھریٹس میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ لوگوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا، آپ میری مرضی کے خلاف لے آئے، کچھ بھی ایسی بات وہ کہہ سکتا ہے، مگر اصل میں یہ وہ خود نہیں بول رہا، میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا، وہ خود نہیں بول رہا ہوتا بلکہ اس کے اندر اس کی بیماری جو ہے وہ بول رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے علاج کو سیبوٹاج کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ میٹنگ سے پہلے ایجنڈا اس کے ساتھ سیٹ کیا جائے کہ آج آپ کی جو ملاقات ہم کرا رہے ہیں وہ کیوں کرا رہے ہیں، تاکہ فیملی جو ہے آپ اس سے مل سکیں، مگر اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ کوئی بہت ہی عمدہ میٹنگ کرے گا اور بڑے اس کے منہ سے جو ہے دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی اور بڑی وہ گلفشانیاں کرے گا، وہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ تو اس کو بھی تیار کرنا ماڈریٹر کا کام ہے، کاؤنسلر کا کام ہے کہ پہلے سے میٹنگ کے لیے تیار کرے، مگر اس سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ فیملی کے ساتھ میٹنگ کرنا ہے، کیونکہ فیملی کا وہ لوڈ ون ہوتا ہے، وہ پیارا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے بہت بربادی، بہت ہی خرابیاں پیدا کی ہوتی ہیں، مگر فیملی جو ہے، جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو لوڈ ون ہے اس کو نشے کی بیماری ہے، اس کو دماغی بیماری ہے، مگر فیملی جو ہے ان کو ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے، اس بندے کی جو وہ پرابلمز کریٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے جو پرابلمز آ رہی ہیں ان سے ہی اس کو فیملی کو پیار ہو گیا۔ اس کو بولتے ہیں کہ وہ بچہ، وہ بندہ تو روگی ہے اور یہ ہم روگی ہیں، یعنی ان کو بھی روگ لگ گیا ہے، جیسے کسی کو محبت کا روگ لگ جاتا ہے تو جو پوری فیملی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو صرف عاشق اور معشوق ہی نہیں ڈسٹرب ہوتے بلکہ پوری فیملی جو ہے وہ روگ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح فیملی کو سمجھانا ٹچ اینڈ گو میٹنگ سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آج کی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے۔ آپ نے ڈرٹی کویسچنز نہیں کرنے، آپ نے ایسے پراگندہ سوالات نہیں کرنے کہ کیا تم ٹھیک ہو، کیا تمہیں کھانا ٹھیک مل رہا ہے، کیا تم جو ہے اب اچھا محسوس کر رہے ہو، تم کیسا محسوس کر رہے ہو، تمہارا خیال رکھا جا رہا ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ سوال کریں گے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ جواب دے گا کہ ماشاءاللہ مجھے آپ نے 7 سٹار ہوٹل میں جو ہے داخل کرا دیا ہے اور اب میری زندگی بہت اچھی ہوگی۔ نہیں، اس کو تو نشے کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اس کو تو ذہنی مسائل کا سامنا ہے۔ تو یہ ڈرٹی کویسچنز نہ کرنا، پہلے سے بتانا ضروری ہے۔ تو پھر مقصد کیا ہے، سوال کیا کریں، بات کیا کریں، اس کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے فیملی کی رٹ جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اب مرضی جو ہے وہ چلتی ہے مریض کی اور فیملی کی مرضی نہیں چلتی، اور فیملی اس کے پیچھے چلنے لگ جاتی ہے اور اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو نشے کی بیماری کا مرض ہے وہ اصل میں مرضی کا مرض ہے، مرضی کو مرض لاحق ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اگر اس کی باتیں ماننی شروع کر دیں، یعنی مریض کی باتیں ماننی شروع کر دیں، کیونکہ آپ کے دل کے تاروں کو چھو بھی سکتا ہے اور ان کو پل بھی کر سکتا ہے، سٹرنگز کو۔ تو محبت کی وجہ سے اگر وہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ کیا ہے، تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہم لائے ہیں اس مقصد کی وجہ سے کہ آپ بیمار تھے اور اس وقت آپ کی زندگی مس مینجڈ، ڈس فنکشنل ہو رہی تھی، آپ یہاں پہ رہیں، اور ہم اور آپ دونوں نے ڈاکٹر یا کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ، جو بھی وہ میٹنگ کنوین کرا رہا ہے، جو بھی ماڈریٹر ہے اس میٹنگ کا، اس کے بات ماننی ہے۔ تو اس طرح سے ٹچ اینڈ گو میٹنگ 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہے۔ اگر میٹنگ خراب ہونے لگے تو آپ کو پہلے سے کاؤنسلر نے بتایا ہوتا ہے
کہ آپ نے جو ہی کاؤنسلر کہے کہ آج کی میٹنگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں تو آپ نے میٹنگ فیملی نے ختم کر دینی ہے، اس پہ بچے کو چومنا نہیں ہے، گلے نہیں لگانا، میٹنگ کھڑے کھڑے ہوگی، میٹنگ بیٹھ کے نہیں ہوگی۔ یہ شروع کی 12 میٹنگز ہوتی ہیں جو پہلے 2 ہفتوں میں ہوتی ہیں، ایک ٹون علاج کی سیٹ کرتی ہیں، اس کا ایک پیٹرن سیٹ کرتی ہیں۔ اگر یہ میٹنگز ٹھیک ہو جائیں اور یہ پتہ چل جائے مریض کو کہ میری بحالی کے لیے میری فیملی اور میرے کاؤنسلر، میرے ڈاکٹر، میرے سائیکالوجسٹ اکٹھے کھڑے ہیں، تو پھر وہ بات ماننے لگ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ باوجود اس کے کہ اس کا دماغ اور اس کی نشے کی بیماری اس کے اوپر حاوی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ صحیح طرف راغب ہو جاتا ہے، گامزن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹچ اینڈ گو میٹنگز جو ہیں یہ عمومی طور پہ علاج گاہ کے اندر ہوتی ہیں، کھڑے کھڑے ہوتی ہیں، پیشنٹ بیٹھا بھی رہے تو جو کاؤنسلر ہوتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے اور فیملی بھی کھڑی رہتی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے پیارے کو جا کر کے دیکھ لیں۔ ہاں البتہ اگر اس کو الٹیاں ہو رہی ہیں، اس کی حالت بہت ہی خراب ہے، تو پھر آپ پہلے فیملی کو بتا دیتے ہیں کہ یہ شروع کے دن ہے، اس میں یہ مسائل ہیں، یہ وہ غنودگی کی سی کیفیت میں ہے کیونکہ اس کو نشہ نہیں مل رہا، ادویات مل رہی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ پہلے سے فیملی کے گوش گزار کرتے ہیں، ان کو پریپیئر کرتے ہیں، تو ایجنڈا پہلے سے سیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر جب میٹنگ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آپ ڈسپرس ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کاؤنسلر جو ہے وہ ساتھ رہتا ہے مریض کے، اور ایک کاؤنسلر جو ہے فیملی کو لے کر کے واپس آتا ہے اور پھر ان کو فیڈ بیک دیتا ہے کہ آج کی میٹنگ ایسی ہوئی اور اس کے تناظر میں ہم نے اگلی میٹنگز کیسے کرنی۔ یہ خواتین و حضرات ایک عمومی سا جائزہ تھا میٹنگز کے متعلق، اور خاص طور پہ ہم نے ٹچ اینڈ گو میٹنگ کی بات کی۔ انشاءاللہ اور بھی ولنگ بیس کے فورم سے مختلف موضوعات پر ہم کرتے رہیں گے۔ آج کی اس میٹنگ سے جو ہماری ہو رہی ہے ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔